بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے۔ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور میرا تعلق اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز سے 24 گھنٹے رہتا ہے۔ میں ہر وقت ٹیچرز کے اور اسٹوڈنٹس کے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ای کیٹ اور کمپیوٹنگ انٹری ٹیسٹ فار اسٹوڈنٹس۔ میں اتنی پریشان ہوں اس چیز کو لے کے کہ اسٹوڈنٹس دے آر آلویز کالنگ می اینڈ ڈسکسنگ آل دا میٹرز۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابھی ایف ایس سی کا رزلٹ نہیں آیا، ابھی رزلٹ نہیں آیا، اگست میں آنا ہے، اور دھڑا دھڑ یونیورسٹی جو ہیں وہ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ لے رہی ہیں، انٹری ٹیسٹ لے رہی ہیں، اور بچے ٹیسٹ دے دے کے پاگل ہو گئے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں، چلے میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کرتی، اپنی بیٹی کی بات کرتی ہوں۔ میری بیٹی جو ہے وہ کمپیوٹر کی اسٹوڈنٹ ہے، ابھی اس کا رزلٹ نہیں آیا۔ اب سب سے پہلے نسٹ کو اس نے ٹیسٹ دیا، پھر ایئر یونیورسٹی کا اس نے ٹیسٹ دیا، اب وہ بحریہ کے ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ قائد اعظم کا بھی ٹیسٹ دینا چاہتی ہے۔ ایک تو یہ ٹینشن بچوں کو کہ پتہ نہیں ہمارا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوگا یا اس یونیورسٹی میں ہوگا۔ کبھی وہ اے سی سی اے کے ٹیسٹ دے رہے ہیں، کبھی وہ قائد اعظم کے ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور کبھی نسٹ کے ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور بچوں کو کچھ نہیں پتا۔ دیکھیں ابھی آپ کا رزلٹ ہی نہیں آیا، آپ کیسے انٹری ٹیسٹ لے سکتے ہیں؟ آپ صرف انٹری ٹیسٹ جو ہے نا وہ پاکستان میں نا کافی سالوں سے ایک پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بن گئے ہیں۔ تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے دھڑا دھڑ انٹری ٹیسٹ لیے چلے جا رہی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آج سے 30 سال پہلے جب ہم لوگ کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، کیا اس وقت ڈاکٹرز اور انجینئرز نہیں بن رہے تھے؟ اس وقت بھی تو بن رہے تھے۔ ایف ایس سی کا رزلٹ نکلتا تھا، سب سے پہلے وہ مارکس دیکھے جاتے تھے، اور ایک ہلکا پھلکا ٹیسٹ کوئی بھی یونیورسٹی لے لیتی تھی، بات ختم، اور اس کی کوئی پیمنٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت کے جو ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، کیا وہ اچھے ڈاکٹرز اور انجینئر نہیں تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنی بڑی ٹینشن ہے۔ جو پیرنٹس جن کے بچے ایف ایس سی کے پیپر دے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پرابلم کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس تکلیف میں سے گزرتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس اور بچے کتنی ٹینشن لے رہے ہیں، گرمی کتنی زیادہ ہے، اور بچے دھڑا دھڑ ٹیسٹ لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ دیکھیں سارے بچے تو ٹاپر تو نہیں ہوتے نا۔ ٹھیک ہے 6-7 بچے 10 بچے آ جاتے ہیں، 95% سے ابو آ جاتے ہیں، باقی پوری دنیا میں تمام بچے تو 95% سے ابو نہیں ہوتے۔ آخر باقی بچوں نے بھی تو ایڈمیشن لینا ہے۔ لیکن ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے ایجوکیشن منسٹر کو اس سیریس ٹاپک کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میری اپنی بیٹی جو ہے ابھی اس کا رزلٹ نہیں آیا، 5 یونیورسٹیز کو وہ ٹیسٹ دے چکی ہے، اور ابھی بھی اس کی تسلی نہیں ہو رہی۔ مجھے بتائیں ٹیسٹ چیک کرنا کیا مشکل ہے؟ اگر یونیورسٹیز یہ کہتی ہیں کہ رزلٹ آنے کے بعد ہم انٹری ٹیسٹ اس لیے نہیں لیتے کہ ٹائم کم رہ جاتا ہے، دس از ٹوٹلی رانگ۔ آج کل جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں این ٹی ایس کی طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور وہ اسی وقت کمپیوٹر پہ بچے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا یہ کویشچن کراس ہے یا وہ ٹھیک ہے، اور اس کے مارکس وہ خود ہی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ اتنا کیا مشکل ہے؟ کمپیوٹر کی دنیا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مارکس کو 2 منٹ میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ مارکس کیا ہیں۔ میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بچے بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہیں، ان کو یہ تسلی نہیں ہو رہی کہ رزلٹ ہمارا آیا نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ پہلے رزلٹ آنے دیں۔ ایک بچہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ 70% لے رہا ہے، 80 لے رہا ہے یا 90% لے رہا ہے، اس کے بعد آپ ایک انٹری ٹیسٹ لیں، ایک انٹری ٹیسٹ لیں، تاکہ بچے جگہ جگہ فیسیں کیسے ادا کریں۔ دیکھیں نا پاکستان کی میجورٹی عوام تو مڈل کلاس ہے نا، لوور کلاس تو بیچارے یا تو پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں یا وہ سستے کالجز میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، وہ تو بی ایس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اپنے بچوں کو او لیولز اے لیولز کروا کے باہر بھیج دیتی ہے، لیکن پاکستان کی میجورٹی جو عوام ہے وہ مڈل کلاس ہے، اور یہ مڈل کلاس کا سب سے بڑا پرابلم چل رہا ہے۔ ایک آپ صرف اسلام آباد میں ہی دیکھ لیں، نسٹ کی فیس دیکھ لیں، پھر بحریہ کی، ایئر یونیورسٹی کی، قائد اعظم کی فیس بے شک تھوڑی کم ہے، لیکن وہ اتنی کارنر پہ ہے کہ وہاں آنا جانا اور ٹرانسپورٹ کے اتنے زیادہ چارجز ہو جاتے ہیں، وینز لگوائیں تو اس کے اتنے زیادہ چارجز ہو جاتے ہیں۔ 25,000 تو صرف وین ادھر جانے کا لے لیتی ہے، تو ایک سیمسٹر کی جو فی ہے وہ 75,000 ہے۔ باقی ایڈمیشن فی ملا لیں
آپ اگر اسیس کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ انٹری ٹیسٹ کی فیسیں دینا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے بعد جب آپ یونیورسٹی کی فیس دیتے ہیں تو مڈل کلاس کہاں جائے؟ وہ بچوں کی فیسیں دے، سب سے بڑی ٹینشن کہ ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے دوسری بڑی ٹینشن کہ اتنی فیسیں کہاں سے دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ اگر ایک ہی ٹیسٹ لے لیں، ایک انٹری ٹیسٹ لیں آپ، اور اس کے مطابق تمام یونیورسٹی جو ہیں اپنے ایڈمیشن اوپن کریں، تو یہ ایک بہت آسان راستہ ہے، اور خدا کے لیے بچوں کی جو فیسیں ہیں ان کو کم کریں۔ ایک بچے کو اگر ایک سیمسٹر کی فیس، آپ نشٹ کی صرف فیس لے لیں، نشٹ کی فیس اس وقت اگر میں اپنی بچی کو اگر کمپیوٹر کے سبجیکٹس میں اب اس نے اپلائی کیا ہے 2.5 لاکھ، 2.5 لاکھ نشٹ فیس لے رہا ہے، اور انجینئرنگ کی 3 لاکھ، شاید اس سے بھی ابو ہو، لیکن یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ ایئر یونیورسٹی ہے یا بحریہ یونیورسٹی، 1.5 لاکھ ان کی فیسیں ہیں۔ آپ بتائیں کہ بچے پڑھیں یا کھانا کھائیں؟ پیرنٹس اتنے خرچے کہاں سے ادا کریں؟ یہ اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ اور ہمارا ایجوکیشن منسٹر جو ہے، اس منسٹری کو اس مسئلے کے اوپر فوراً توجہ دینی چاہیے۔ بچے اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔